دیوانوں اٹھو ایک کام کرو، دیوانوں اٹھو ایک کام کہ دیوانوں اٹھو ایک کام کرو اور وہ دن صبح و شام کرو، کہ دیوانوں اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو، کہ اے کاش کبھی آقا جہاں چین کہاں جنت میں چلو سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، میرے ذہن میں یہ شعر گردش کر رہے تھے کہ پھول اور خار کی بات ہی اور ہے، پھول اور خار کی بات ہی اور ہے، میرے سرکار کی بات ہی اور ہے، بادشاہوں کے دربار دیکھے مگر، بادشاہوں کے دربار دیکھے مگر ان کے دربار کی بات ہی اور ہے، اور حسن یوسف کے چرچے بہت ہیں مگر، حسن یوسف کے چرچے بہت ہیں مگر حسن سرکار کی بات ہی اور ہے۔ حضرات، اب میں چاہتا ہوں کہ خطابت کی دنیا میں قدم رکھوں، میری فہرست میں ایک ایسا خطیب موجود ہے، حالانکہ میرا دل تو کر رہا تھا کہ اس کی تقریر پہ آ کے اس جلسے کا اختتام ہو اور دعا ہو، لیکن چونکہ حضرت کو ایک اور پروگرام میں جانا ہے، یہ تو ہماری اور آپ کی محبت اور اس طلبہ لہر سے لگاؤ ہے جو حضرت اپنا وقت قربان کر دیتے ہیں ہمارے لہر کے لیے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے میں ضلع سیتاپور کی آن بان شان حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب نبی دعوت برکاتہم ناظم مدرسہ سلطانیہ بسمہ وسط جمعیت علماء ضلع سیتاپور کے حضور اپنی گزارش لے کے جاتا ہوں اور ان سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ میں ان چار ملکوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، خود میں ہی ایک مست قلندر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، خود میں ہی ایک مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ میں ان چار ملکوں سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو نوازیں۔ حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا محمد مقیم صاحب دعوت برکاتہ کا جامع خطاب ہوگا، اور ان کے بعد حضرت مولانا محمد احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ جو سیتاپور سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے حضرت عزیز مقدر حضرت مولانا ہاشم قدیانی صاحب دعوت برکاتہ جو الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، ان لوگوں کا خطاب ہونا ہے۔ آپ حضرات ان کے بیان کو بغیر سنے یہاں سے جانے کا ماحول نہ بنائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، او کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام صدر مجلس، قابل صد احترام ناظم مجلس،
معزز علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام، حاضرین، مدرسہ دارالعلوم عثمانیہ کے صحن میں آج ایک دینی اجتماع، دینی نشست یا دینی اجلاس یا دین کے عنوان پر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان پر ہم سب کا یہ اجتماع ہے، اور اہل ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے بیٹھنا یہ نبیوں کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر، کسی بھی حال میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ میں نے الگ الگ کر کے آیت کے کلمات پڑھے۔ حفظ میں یہ پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، حفظ کا طریقہ ایک دوسرا ہے، ترتیل کا ہے، حدر کا ہے، ایک الگ نظام ہے۔ ہم لوگ جب اکثر تقریر میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے اردو کے لہجے میں ہی پڑھ دیتے ہیں اور اردو کے ہی انداز میں پڑھ دیتے ہیں، اور یہ ایک جائز طریقہ ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے یا کسی کو قرآن کی تعلیم دینی ہے یا آپ کو خود قرآن کی تعلیم دینی ہے تو پھر وہی اصول نافذ ہوں گے جو اس کے اصول ہیں۔ اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیکن اگر ہم لوگ تقریر کر رہے ہیں تو ہم ایسے پڑھتے ہیں اور بولنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ عوام کچھ ضرورت سے زیادہ قابل ہے، وہ تو مولوی صاحب نے غلط کیا ہے اس کو پکڑنا ہے۔ پتہ نہیں یہ اجلاس کیوں ہوتے ہیں، اب تو مجھے لگتا ہے اجلاس اس لیے ہوتے ہیں کہ بستی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بلاؤ مولانا کتنے پانی میں ہے آج دیکھنا۔ سب لوگ ایک پیمانہ لے کے بیٹھتے ہیں، پھر ناپتے ہیں، اسی حساب سے سب کرتے ہیں فیصلے اپنے۔ پہلے دینی اجتماعات ہوتے تھے کہ کیے جائیں، سنے جائیں، اور اللہ اس کے رسول کی باتیں دل میں اتاری جائیں، ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے آپ لوگ نے، چھاونی کے مسلمان ایسا نہیں کرتے، باقی کا پتہ نہیں۔ چھاونی کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ چھاونی کے لوگ اگر دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہ صرف اپنا دل دماغ سب بالکل یکسو کر کے بیٹھے، جو سننا ہے بس اسی پر عمل کرنا، کچھ نہیں کرنا اس کے ہے نا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ تو کہہ دیا، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں کون سی قبولیت کا لمحہ ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے سب نظام بنا لیا اپنے۔ دین حقیقی کا دین رسمی سے کتنا رشتہ ہے اللہ بہتر جانے۔ دین حقیقی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے۔ اسلام جو اللہ کا دین ہے، اسلام جو اللہ کا نظام ہے، اسلام جو اللہ کے قوانین ہیں، اسلام جو اللہ کے اصول اور ضابطے ہیں، اسلام جو آسمان اور زمین کے بیچ میں، آسمان سے اوپر زمین کے نیچے، حتیٰ کہ جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، مکے مدینے سے نہیں ہے، حرم مکی حرم مدنی سے نہیں ہے، اسلام کا رشتہ آدم علیہ السلام سے بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کا جس چیز سے رشتہ، مثلا جن کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہیں، ان سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ مدرسے کے ذمہ دار نے کرائے پر کرسیاں منگائی ہیں، صرف بیٹھنے کا اختیار ہے بس۔ آپ اس میں کیل ٹھوک دیں، آپ اس میں چھید کر دیں، آپ بیٹھ کے جھوم جھوم کے اس کے پائے توڑ دیں، آپ ظالم ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ مجرم ہیں، اس لیے کہ بیٹھنے کا حق دیا گیا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ ہماری بات کو شروع سے سمجھیے گا، دین کسی نبی کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، دین صرف اگر کسی کا ہے تو صرف اللہ کا۔ اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا بنایا ہوا نظام زندگی اسلام، یہ اللہ کا ہے، یہ کسی کا نہیں۔ اسی لیے بات تھوڑا کھل کے سمجھیے گا، اسی لیے اللہ نے اپنے دین میں جو چاہا وہ رکھا،
جو چاہا وہ ہٹا دیا. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہا تو ہم نے کوئی حکم باقی رکھا، ہمارا دل چاہا تو ہم نے وہ حکم ختم کر دیے. کسی زمانے کا کوئی فریضہ آج نفل بن گیا، کسی زمانے کا نفل آج فریضہ بن گیا. الگ الگ ضابطہ. کن کا ہے ضابطہ؟ اللہ کا. وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اپنا دین مرتب کرتے ہیں. اللہ کے دین میں کسی غیر کو کوئی اختیار نہیں. مثال سمجھا دیتا ہوں. اگر اللہ کے دین میں نبیوں کو اختیار ہوتا، تھوڑا دماغ لگا کے سنیے گا. ارے بھائی ان کے بیٹھنے کی ترتیب بنا دو. یہ جو بچے آگے بٹھا لے ہو ان کو شروع سے نہیں بیٹھنے دینا چاہیے. ان بچوں کے جذبات کو سلام اپنی جگہ، ان کو بیٹھال کے ترتیب غلط کرتے ہو. 90% پورے یو پی کے جلسوں میں 5 سے 12 سال کے بچے سب آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ پورے جلسے کی خرابی کا پیش خیمہ. میرا ذاتی تجربہ ہے، باقی آپ کی مرضی. آپ جیسے سمجھداروں کو آگے بیٹھنا چاہیے. ان کو کیا سمجھائیں؟ یہ والد ہیں، 4 اور 6 سال کے بچے ہیں، انہیں کیا سمجھائیں گے؟ اب آپ کہو گے کہ اسی لیے تو بچپن میں آپ لوگ جو ہیں دین کی طرف ان کو آنے نہیں دیتے، بڑھاپے میں لاتے، اس لیے آتے نہیں. ارے ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ مسجد لے جا، جو آپ کو کرنا ہے. جلسہ سننے کے لیے اس عمر کے بچے نہیں بیٹھائے جاتے. جو بیٹھتے ہیں 4 سال 6 سال، ان کا کوئی مقصد نہیں، نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ حس ہے. اس کے رہتے ہوئے ان سے کیا امید کرو گے؟ سمجھدار ہے، بالغ ہے، آپ عقل مند ہیں، آپ کے اوپر شریعت فرض ہے. آپ کو آگے بڑھ کر علم دین کو حاصل کرنے کے لیے خود پیش قدمی کرنی چاہیے. السابقون السابقون اولئک المقربون. قرآن پاک کی یہ آیتیں اگرچہ کسی خاص طبقے کے لیے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جو آگے بڑھتا ہے سب اس آیت کی نعمت میں داخل. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دین میں سبقت کرنا یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. بادروا بالاعمال الصالحات، بھلے کاموں میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال سبع هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا. ایسی بہت سی حدیث ہے، علماء بیٹھے سنائیں گے آپ کو. اللہ آپ سب لوگوں کو اچھا رکھے. جتنے آگے بڑھے ہیں اللہ ان کو زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھے، اس لیے کہ انہوں نے دین کی خاطر خود کو پیش کیا. اور یہ بڑی بات، یہ بڑی بات، یہ بات میں اس لیے عرض کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معرکے یا معاملے میں آواز لگاتے تھے تو پیچھے رہنے والے صحابہ اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تاکہ ہم نظر آئیں، ہم دکھے رسول کو. تو یہ جو آپ کا عمل ہے نا، یہ صحابہ کا نقل ہے، صحابہ کی سنت ہے. اور اگر آپ صحابہ کرام کے عمل کو زندہ کریں گے تو یقین رکھیے اللہ آپ کی زندگیوں میں نور ڈالے گا، عزتیں دے گا، ترقی دے گا. اب بس بیٹھ چکے، اب میری بات آگے سنیں. بیٹھنے کی ترتیب بن گئی. اللہ سب کو اچھا رکھے. اب تھوڑی دیر جو میں گزارشات کر رہا تھا، جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں سے روک کے اب وہی کرتا ہوں. اب ٹھیک ہے چچا، اب رہنے دیجیے، کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے، اب صرف بات سنیے. یہاں ان کا کوئی استاد ہو اسے تھوڑی سی توجہ دلا دیں کہ یہ شور نہ کرے. نہ آپ کے بس کا نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بس کا بھی نہیں ہے. ان کا جو استاد ہے نا وہ اسی کے بس کا ہے. اس کے علاوہ یہ کسی کے بس کا نہیں. ہاں آپ جائیں گے، بس آپ کی شکل دیکھ کے نہیں بولے. اب دنیا کی طاقت لگا دیجئے، میرے جیسے 100 مولوی یہاں بھیج دیجئے جو چپ جائے. ان کو اکیلے بھیج دیجئے، اگر آواز نکل جائے. کوئی بول رہا بتائیے. اور امام ابو حنیفہ کو بھیج دیجئے، دیکھے چپ جائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا دین، میں نے جو بات شروع میں کہی ہے اسی پر ختم کر دوں گا. دین حقیقی وہ دین جو اللہ کا ہے، اور وہ دین جو ہمارا اور آپ کا ہے. اب کہو گے کہ ہمارا اور آپ کا کیا دین ہے؟ دین تو وہی ہے جو اللہ کا ہے. تو یہ سچ نہیں ہے آج کے زمانے میں. ایک دین وہ ہے جو ہمارے گھر میں چل رہا ہے، اور ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں سے، اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے اور اپنی طاقت اور قدرت اور قوت سے دنیا میں اتارا. دو الگ الگ دین ہے دنیا میں. اللہ کا دین کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اذان ہو رہی ہے مسجد چلے آؤ. ہمارا دین کہتا ہے گراہک نپٹ جائیں چلے تو جائیں گے ہی، نماز تو پڑھتے ہی. اللہ کا دین کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کا مہینہ آ چکا ہے، کوئی عذر نہ بتاؤ، روزے رکھو. اس لیے کہ ہمارے صحابہ میدان بدر میں، جنگ بدر میں تپتے ہوئے دھوپ، تپتے ہوئے بالکل سورج کے نیچے، اور نیچے ریگستان، تپتی ہوئی ریت زمین پر ہے، اور سر پر آسمان آگ اگلتا سورج ہے، اور سامنے دشمن ہے، ہاتھوں میں ہتھیار نہیں، پاس اسباب نہیں، پینے کا پانی نہیں، لیکن اس حال میں بھی روزہ رکھے. وہ ہے دین جسے دین کہتے ہیں. اور ایک وہ دین ہے جو ہمارے یہاں 23 یا 24 مارچ سے شروع ہوگا، ایک روزہ جو ہمارا شروع ہونے والا ہے. بہرحال اس روزے میں ایک چاند نکلتا ہے، اس چاند کو دیکھنے کی بیچارے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تو ساری زندگی ہی روزہ ہے، روزے کا چاند دیکھ کے کیا کریں. اب چونکہ عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے تو یہ سوچتے چلو ایک دن چاند دیکھ لیا جائے کیونکہ حرام کام نہ ہو جائے، اس لیے بیچارے عید کی چاند کی فکر کرتے ہیں. بڑے نیک دل لوگ ہیں، ایک چاند ضرور دیکھتے ہیں، اب وہ عید کا. اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو بیچارے حرام سے بچنے کے لیے کہ گناہ نہ ہو جائے بڑی فکر کرتے ہیں. لہر پور والے بتاتے ہیں سیتا پور میں چاند نکلا. اب لہر پور والے سے پوچھو کہ سیتا پور میں جس نے دیکھا اس سے بات کرا، تو کہتے ہیں یہ تو ہے نہیں. وہ کہہ رہے کانپور والے نے کہا، کانپور والا کہتا دلی والے نے کہا، دلی والا کہتا بمبئی والے نے کہا. کہا ہے بس. اچھا اس کہے پہ اتنا یقین ہے، اور جو حقیقت میں قرآن میں ہے اس پر کتنا یقین؟ اس کہے پہ تو پورا یقین. ہم سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا اگر کہیں نکلا ہے تو کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا. اس کہے پہ اتنا یقین ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جو محلے کی مسجد سے کہا جا رہا اس پر یقین کتنا ہے؟ بالکل سامنے ہو رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آنا ہے چل کے آؤ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. علماء نے اس کی تفصیل کی ہے، ایک آدھ بات یاد رہی تو عرض کر دوں گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ دو طرح کے دین ہم چلا رہے ہیں. ایک اللہ کا دین ہے جو من وعن اپنے اصل تشخص اور شناخت کے ساتھ آج بھی دنیا میں ہے. عوام بہت سے اعتراض کرتی ہے اتنے مدرسوں کا کیا فائدہ، اتنے مدرسوں کا کیا کام، اتنے مدرسوں کی کیا ضرورت. تم تصور کرو اتنے مدارس کے بعد مسلمانوں کا یہ حال. خدا نہ خواستہ اگر اتنے مدارس نہ ہوتے تو مسلمانوں کا حال کیا ہوتا. اتنے مدارس کے بعد آپ ایک بات بتائیے، کسی ایک علاقے میں ایک سے زیادہ ڈاکٹر آ جائیں، 10 سے 12 15 ڈاکٹر آ جائیں تو پھر وہاں کوئی بیماری تو نہیں ہونی چاہیے نا. بیماری کا علاج آسان ہونا چاہیے نا. بیماری تو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ بیماری فطرت میں ودیعت کی گئی چیز ہے. بیمار ہونا یہ انسان کی فطرت. ہر مخلوق جو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، بہت تفصیل سے بیان کیا. قرآن پاک نے ہماری تخلیق کا نطفے پانی سے لے کر کے مرنے تک بہت تفصیل سے بھی بیان کیا، اور کہیں کہیں تو بہت مختصر بیان کیا. خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر. اتنا مختصر کی پوچھو نہیں. اور اگر کہیں طویل میں چلے جاؤ، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہ بیان کیا ایک نہیں بہت جگہ.
خلقنا الانسان من نطفہ الگ الگ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الگ الگ ہے، بیان کرنے کا انداز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک پانی کا قطرہ پیدا کیا، اس پانی کے قطرے سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا پیدا کر دیا، اس گوشت کے ٹکڑے سے ہم نے تمہارا جسم بنا دیا، ہم نے اس گوشت سے ہڈی بنا دی، پھر ہم نے اس ہڈی پر کھال چڑھا دی، پھر ہم نے اس میں جان ڈال دی. جب تم نہیں تھے تو ہم نے پیدا کر دیا، اب تو تم ہو. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی ہم پیدا کرنا جانتے ہیں. وعدن علینا انا کنا فاعلین، ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم کریں گے. ہم ترجمہ نہیں سنا رہے، مفہوم بیان کر رہے ہیں. مفہوم ترجمہ نہیں سنا ہے میں نے کسی آیت کا. ترجمہ سننے کے لیے قرآن پاک، ترجمے والی قرآن پاک. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کسی کی جیب میں 10 سے 20 ہزار سے کم والا موبائل تو نہیں ہوگا، اور ہونا چاہیے. 1 لاکھ کا نہیں 10 لاکھ کا ملے وہ بھی لے لو، کیونکہ تمہاری وجہ سے تو دنیا چل رہی ہے. اگر تمہاری اتنی معلومات نہ ہوتی تو دنیا ختم ہو جاتی ہے نا. اتنی معلومات اب موبائل سے تو آئیں گی. جتنے لوگ بیٹھے ہو، جتنے بھی بیٹھے، برا نہیں ماننا میری بات کا. قرآن پاک خریدا نہیں جاتا، اللہ کی قسم قرآن کے لیے لفظ خریدنا حرام ہے. علماء بیٹھے میں وضاحت کر دوں اس کی. اس کے بعد میں ایک بات کہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہو اس میں سے کون وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنے پڑھنے کے لیے قرآن پاک خریدا ہو؟ مسلمان تو ہیں، کون کہتا نہیں. جہیز میں اگر نہ ملتا تو شاید گھر میں بھی نہ ہوتا. اچھا جہیز میں بھی ایک بات چلیے، ہمارے بھی کئی بار حاضری ہوئی. جہیز میں وہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے، بیٹی کو قرآن کے سائے میں. ایک جگہ بات آئی، کہنے لگے کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے. تو میں سمجھا کہ یار یہ تو ولی آدمی ہے، اس کے گھر تو بالکل یوں سمجھ لو کہ آسمان سے 24 گھنٹے فرشتے اترتے ہوں گے. بھائی جس کی بیٹی قرآن کے سائے میں رخصت ہوتی ہوگی تو اس کا کیا مطلب؟ خیر بات آئی گئی ہوگی، 10 جگہ میرا سامنا ہوا، میں موجود تھا، دوستی یاری آپ سے ہے تو آپ کھڑا کر لیتے. یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی تو ہم جیسوں کو کاہے کھڑا کرتے ہیں؟ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. بیٹی آپ کی ہے، پردے میں ہے. بات رہی پردے کی تو مسلمانوں میں نہ جانے کیا کیا ہے. کسی مسلمان کے گھر میت نہ ہو جائے بس، کیا پردہ کیا بے پردہ. اب کسی کی بیچاری کی اماں اور اہلیہ مر گئی، اب پورا محلہ تاتا لگا کے دیکھ رہا. زندگی بھر پردے میں رہی، کوئی نہیں دیکھا، اب سب دیکھ رہے، بازار لگا دی. کوئی آدمی جس طرح کسی عورت کے انتقال کے بعد کوئی نامحرم اس کو دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کوئی نامحرم عورت بھی اس کو تب بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن ہمارے اس پر کوئی رواج نہیں. چلی آ رہی گھسی، کو آدمی مر گیا گھسی چلی آ رہی. ہاں چچا تو بڑے اچھے تھے، چچا تو بڑے نیک تھے. ارے بنا دیکھے بھی تو بتا سکتے کہ چچا نیک تھے، کہ دیکھ کے ہی بتانا ہے، کہ دیکھ کے چہرے مورے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ نیک ہے تب بتانا. یہ سب خرافات ہے مسلمانوں. دین حقیقی، دین اصلی کا تصور کہیں اور ہے. ہمارے یہاں تو وہ دین چل رہا ہے جو دین ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمیں اگر دین اچھا لگا کھچڑے حلوے کا تو یہ چلے گا، بریانی کا تو یہ چلے گا، قمقمے کا تو یہ چلے گا، اگربتی موم بتی کا تو یہ چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اس مسجد میں رسول کے آنے کے 9 سال تک چراغ نہیں جلا تھا. اس مسجد میں چراغ کا انتظام نہیں تھا، ایک صحابی نے انتظام کیا. ہماری مسجدوں میں تو اے سی بھی لگے، ہماری مسجدوں میں تو قمقمے بھی لگے ہیں، وہ الگ بات. لگانا غلط نہیں ہے. میں تو ایک چیز کا قائل ہوں کہ محلے میں سب سے خوبصورت اگر کوئی عمارت ہو تو وہ مسجد ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. اگر آپ کے گھر میں سنگ مرمر لگ سکتا ہے تو اللہ کے گھر میں بھی لگنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں آئل پینٹ ہو سکتا ہے تو اللہ کے گھر میں بھی ہونا چاہیے.
اگر آپ کے گھر میں خوبصورت قمقمے اور چیزیں لگائی جا سکتی تو اللہ کے گھر میں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے گھر سے تو لاکھ درجے اللہ کا گھر اچھا ہے۔ آپ کے گھر کی نسبت کس سے ہے نہیں معلوم، لیکن آپ کے محلے کی مسجد کی نسبت اللہ کے گھر مکے سے ہے۔ حدیث میں صاف لفظوں میں ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں یہ سب کی سب بیت اللہ کی بیٹیاں۔ ہمارے آپ کے گھر کی کوئی فضیلت ہے؟ نہ ہمارا گھر پردھان جی کا گھر ہے، ہمارا گھر فلانے نیتا جی کا گھر ہے، نہ نسبت ہے کوئی، لیکن اللہ کے گھر کی نسبت کس سے ہے؟ مکے سے، بیت اللہ سے۔ اس لیے کم سے کم اپنے محلے کی مسجدوں کی عزت کرو، اپنے محلے کی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ آپ کا کام ہے، یہ مؤذن صاحب کا، مولوی صاحب کا، امام صاحب کا کام نہیں ہے۔ مؤذن صاحب کا کام اذان دینا ہے، امام صاحب کا کام نماز پڑھانا ہے، باقی کا کام آپ کے ہیں۔ لیکن آپ نے چونکہ اذان دینے کے بہانے مؤذن رکھ لیا تو جھاڑو بھی لگانا، بیت الخلا بھی صاف کرنا، پانی کا بھی انتظام کرنا، لوٹے بھی بیت الخلا کے دھونا، یہ مؤذن صاحب کا کام ہے۔ خدا نخواستہ مؤذن صاحب ہفتے بھر کی چھٹی پہ چلے جائے تو امام صاحب کا کام ہے، آپ کا کوئی کام نہیں۔ آپ کا کام جب شروع سے نماز ہی نہیں پڑھنا تو باقی کی باتیں تو بات کی، پہلے ہی کام نہیں ہوتا جسے نماز پڑھنا ہے۔ اب ہمیں آپ جو چاہے کہو، لیکن آپ بتاؤ آپ کی مسجد آپ سے کتنی آباد ہے؟ آپ کی مسجد جس میں آپ رہتے ہو، جس محلے میں، کتنی آباد؟ کتنے تو ایسے بدنصیب مسلمان ہیں جن کو اپنے محلے میں نماز پڑھانے والے امام کا نام تک نہیں معلوم۔ جو محلے کا امام آپ کے مرے ہوئے اماں ابا دادا پردادا لکڑدادا تکڑدادا دادی کے لیے اے اللہ تمام مرے ہوئے کی مغفرت فرما، کم سے کم 5 بار تو دعا مانگ رہا، کم سے کم 5 بار تو آپ کی دادا دادی کے لیے دعا کر رہا، آپ نے اس کو کتنا کیا؟ آپ نے اس کا کتنا احترام کیا؟ جو آپ کے مرے ہوئے کے لیے دعا کر سکتا ہے تو آپ سوچو کہ آپ کے زندہ ہونے پہ کتنی دعا کرتا ہوگا۔ لیکن آپ اس کے لیے کیا کرتے ہو بدلے میں؟ چونے ٹھنی دیتے تو ہیں، دے رہے ہیں، چونے ٹھنی سونے کے سکے گویا دیتے ہیں، جمعہ دیتے ہیں، اور ہر جمعے کو دیتے، پابندی سے ناغا نہیں ہے، جمعہ جہاں جمعہ آیا چندہ دیا، جہاں جمعہ آیا چندہ دیا، جمعہ آیا کہ چندہ دیا، دیتے رہتے، رکتے نہیں چندہ دے رہے، ہر جمعے کو چندہ دے رہے، ہے نا؟ اب یہ ہے کہ جمعہ ہی ہفتے بعد آتا ہے تو کیا کریں؟ دیکھتے تو ہر جمعے کو ہے، اگر مولوی صاحب ہر دن جمعہ کر دے، دن چندہ لوگ جمعہ۔ اور تم مطمئن رہو جب تک یہ اہل علم زندہ ہے ایسا نہیں ہوگا، لیکن جیسی قوم ہے نا ایک دن مولوی آ جائیں گے ایسے کہ ہر دن جمعہ بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ان کا دل کیا آپ سے ڈیگے پکوا لی، جب ان کا دل کیا آپ سے حلوے پکوا لیے، جب ان کا دل کیا آپ سے کھچڑا پکوا لیا، جب ان کا دل کیا آپ سے ٹکیا پکوا لیے، تو موج ہی موج ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کیسے بیچارے سیدھے سادے مولوی ہیں، ان کو سمجھا ہی نہیں کوئی پایا، ارے کتنے اچھے جگاڑ ہیں، جب دل کرے بات بتاؤ بس سیدھے چلے آ رہے ہیں، ٹوٹے پڑ رہے ہیں، سب ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ حیا علی الصلاح پہ کوئی نہیں آتا ہے کوئی؟ حیا علی الفلاح پہ کوئی نہیں آتا، ان خرافاتوں پہ بلاؤ سب آتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات جاگنے کے لیے تم سچ بتاؤ کہاں پوسٹر لگے؟ 15 شعبان کی رات کو قبرستان میں جانے کے لیے تم بتاؤ کہاں دعوت دی گئی؟ 15 شعبان کی رات کو گھروں کے سجانے، گھروں کے انتظام کرنے، نئے نئے کپڑے پہننے کہاں دعوت دی جاتی؟ اب 15 شعبان کو بھی کہتے تہوار کا دن ہے، اچھی بات ہے، تم جو بھی دین بنا لو بھائی، یہ تو تمہارا اپنا دین ہے، لکم دینکم ولی دین جیسی ترجمانی میں کرنا تو نہیں چاہتا، اللہ معاف فرمائے، لیکن شاید اب مسلمانوں نے بھی یہی طے کیا ہے کہ ہم کو وہ دین چاہیے جو ہماری مرضی کے مطابق، وہ مولوی چاہیے جو ہماری زبان بولے، وہ عالم چاہیے جو ہماری طرح سے ہماری بات بتائے، ہم طلاق دیں تو وہ بنا دے، ہم نماز نہ پڑھیں تو جگاڑ لگا دے، ہم روزے نہ رکھ لے نہ رکھے اس کی اجازت دلا دے، ہمارے اوپر حج فرض ہو کے بھی ہم حج کرنے نہ جائیں تو 10 آدمیوں سے ہمارا عذر بتا دے، ایسے مولوی چاہیے۔ اب ان سے امید کرتے یہ تو نہیں بنیں گے کیونکہ یہ سب اللہ والے، اب دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی تمہیں بھی ملیں گے ایسے مولوی۔
اب جیسی نیت ہے آدمی طے کر لیتا، پاتا تو ہے ہی۔ آدمی نے نیت کر لی کہ نچنیا کی عزت بچا کے رہنی ہے، کروڑوں روپے داؤں پہ لگائے، بچائی نچنیا کی عزت۔ ایک ناچنے گانے والے ایک صاحب ہیں، ابھی ان کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، مسلمان بڑی پریشانی میں تھے کہ ہائے کہیں عزت نہ چلی جائے، لگا دیا داؤں، یہاں سے سیتا پور سے لکھنؤ کانپور بریلی گاڑی بک کر کے چلے گئے، ہزاروں روپے گاڑی ایڈوانس بکنگ میں گئے، ہزاروں روپے کا آن لائن ٹکٹ بکنگ میں خریدے، باقاعدہ اور خوب جم کے نچنیا کی عزت بچائی۔ مبارک ہو تمہیں یہ عزت، جس کی عزت بچاؤ گے قیامت میں اسی کا ساتھ پاؤ گے، قرآن کی بچاؤ گے قرآن کو پاؤ گے، اللہ کی بچاؤ گے اللہ کو پاؤ گے، رسول کی بچاؤ گے رسول کو پاؤ گے، شریعت کی بچاؤ گے شریعت کی پاؤ گے، سنت کی بچاؤ گے سنت کی پاؤ گے، نچنیوں کی بچاؤ گے تو نچنیے پاؤ گے۔ اب قیامت میں تمہیں جو چاہیے اس کی بچاؤ، دنیا میں عزت جس کی چاہیے تمہیں، ہمیں کیا لینا دینا۔ یہی قوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غریب ہے، ارے جس قوم کے پاس 500 کروڑ روپے صرف ایک ناچنے والے کی عزت بچانے پہ لگ جائے، تم تصور کرتے ہوئے غریب ہے؟ تمہیں امید ہے یہ غریب ہے؟ کون کہتا ہے یہ غریب ہے؟ بس ان کا دماغ غریب ہے، دماغ، دل غریب ہے۔ دنیا میں 4 طرح کے آدمی ہیں، سنو رسول نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جس کے پاس پیسہ ہے، نیت کا اچھا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، نیت کا اچھا ہے، جب ملتا ہے تب اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کے لیے خرچ کرنا صرف مدرسے میں چندہ دینے کو نہیں کہتے، سنو، اللہ کے لیے خرچ کرنا سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو۔ خریدو 50,000 کا موبائل ہے نا، یہی تو مطلب ہے نا۔ مجھے اب تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو ہماری مسلم قوم ہے، یہ 20-50 ہزار کے جو موبائل لیا ایسے گھومتی رہتی، اس کے پاس کام کیا ہے؟ نہ جیسے ہم لوگ غریب مولوی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے جنن کے ہم تم سے کہہ رہے ہوں، ایسا ہوگا نا، کیونکہ بہتوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مولوی صاحب کو کیا معلوم اس میں کیا ہے، ارے ہم کو بہت کچھ معلوم ہے اس میں کیا ہے۔ تم جن عیب کو سنے نہیں ہوگے میں تمہیں بتا دوں، اور کہاں ملیں گی کیسے ملیں گی وہ بھی بتا دوں۔ جتنی گندی خرافات واہیات اسلام کی بربادی کی جتنے راستے ہیں آپ کو شاید نہیں معلوم ہوں گے، اور ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ ہم کو اپنی قوم کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے جاننا میری ذمہ داری ہے، اسے بتانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہم اگر کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں مجمع میں برسر بازار کھل کے کہہ رہا، میں نے بہت سی گناہ کی چیزوں کو پیسہ لگا کے اس لیے خریدا، مجھے گناہ نہیں کرنا تھا، مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس میں ہے کیا، تاکہ اپنی قوم سے کٹ سکوں، اپنی قوم کو بتا سکوں۔ لیکن ہماری قوم تو گناہ خریدتی ہے تاکہ موج کرے۔ آپ کا اہل علم طبقہ گناہ اس لیے نہیں خریدتا کہ گناہ کرے، لیکن قوم اس لیے گناہ خریدتی ہے تاکہ گناہ کرے۔ مجھے آپ بتائیے، جو آپ کے 10, 15, 20 سال کے بچے ہیں، ان کی جیب میں 50,000, 70,000 کے موبائل ہیں، تم مجھے بتاؤ ان کا فائدہ کیا ہے، مجھے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو ابھی میں اپنی بات واپس لے لوں، ورنہ میں صاف کہہ رہا کہ تم صرف اپنی اولادوں کے اصلی دشمن۔ تم نے اپنی اولادوں کو اللہ کے بجائے، رسول کے بجائے، قرآن کے بجائے، شریعت کے بجائے، سنت کے بجائے، سیرت کے بجائے، صحابہ کے بجائے، تابعین کے بجائے، تابعین کے بجائے، ائمہ کے بجائے تم نے صرف نچنی اور گندی چیزیں سکھائی ان کو۔ تمہارے بچے جانتے امام ابو حنیفہ کون تھے؟ تمہارے بچے جانتے امام شافعی کون تھے؟ تمہارے بچے جانتے امام مالک، امام حنبل کون تھے؟ تمہارے بچے جانتے امام بخاری کون تھے؟ تمہارے بچے جانتے امام مسلم کون تھے؟ بتاؤ، تمہارے بچے یہ جانتے ہیں کہ رسول نے کہا جس کو قرآن پڑھنی ہے وہ ان 4 صحابہ کرام کے طریقے پہ پڑھے؟ جانتے ہو ایک نام؟ ایک نام جانتے ہو تم؟ مہنگے سے مہنگے موبائل رکھ کے تم بیٹھے ہوئے، تم نے یہ طے کیا ہے خود برباد ہونا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی تباہ کر کے جانا ہے۔ جسے تم محبت سمجھتے، اسے محبت کہتے، اسے محبت کہتے۔ اپنی اولاد کو جان کے تم یقین مانو، اگر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
100 बार हिफाजत फरमाए। मेरी औलाद अगर आग में जल के मर जाए, ये आसान है इससे कि मेरी औलाद कुफ्र और शिर्क में मर जाए, क्योंकि आग में अगर जल के मरा है, मुसलमान है, तो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। ये बात मैंने क्यों कही, वजह सुन लो। रसूल फरमाते हैं कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनिया में किसी किस्म का आराम नहीं पाया होगा, पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजरी होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से उस आदमी को बुलाएंगे, जन्नत के करीब खड़ा कर देंगे। जन्नत की हवा और खुशबू जो उसको महसूस होगी, अंदर नहीं गया, उससे पूछा जाएगा कि बताओ दुनिया में कितनी तकलीफ की जिंदगी गुजारी। कहेगा अल्लाह की कसम कभी कोई तकलीफ ही महसूस नहीं। जन्नत की हवा और खुशबू इतनी उम्दा। लेकिन तुम सच बताओ, अगर किसी की औलाद, किसी के माँ बाप, किसी के रिश्तेदार जल के मर गए लेकिन मुसलमान थे, तो इंशाअल्लाह जन्नत जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन अगर किसी की औलाद, किसी के माँ बाप कुफ्र और शिर्क और बिदात में मर गए, कहाँ जाएंगे। जो बात मैं कह रहा था समझ सको मेरी बात। आजकल वालिदैन अपनी औलाद के दुश्मन है, ये सच्चाई। आपकी औलादों को सूरह फातिहा आती है, कभी आपने सुनी उनसे? कितने घर ऐसे हैं जिसमें माँ बाप बैठ के अपनी औलाद से सूरह फातिहा सुनते हो? कितने घर ऐसे? कौन सुनता? आप बताइए, इतने बड़े हो गए होंगे आप, कब आपके अब्बा ने आपसे सूरह फातिहा सुनी? मैं बताए देता हूं एक बात आपको। बात मैं क्यों कह रहा, मैं जो बात कहता हूं उसके पीछे एक मकसद होता, कभी वाजे कर देता हूं, कभी आगे बढ़ जाता हूं। सुनो मेरी बात, एक सुन्नत बताए देता हूं मैं। तुमसे उलमा बैठे हैं, मैं बात अर्ज कर रहा था, अरे चचा आपका रुमाल मैला हो जाएगा। चलिए अल्लाह आपको अच्छा रखे जी, अल्लाह हमारे चचा की मोहब्बत को आखिरत में भी बाकी रखे।